اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف آیت نمبر 52 and 53، دو آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 52، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 52 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ، اس دن، وہ قیامت کا دن ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ، کہ جب وہ کہے گا اللہ، یعنی کہ کہے گا اس دن جب اللہ کہے گا نادو، پکارو، پکارو، کال کرو ان کو، یعنی مطلب کال دیم۔ تو یقولو نادو شرکائی الذین، وہ جن کو تم نے سوچا تھا، زعم تم یعنی کہ تم کو زوم ہو گیا تھا، تم نے سوچا تھا کہ وہ میرے پارٹنر ہے، شرکائی کا مطلب مائے، تو شرکائی الذین، جس کو تم نے سمجھا تھا میرا مطلب شریک، تو تم جس کو میرا شریک سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے نا، تو پکارو ان کو، اللہ کہہ رہا ہے پکارو ان کو، چلو۔ کیونکہ انسان جو ہے دنیا کے اندر جب اللہ کے سوا اور بھی کس کس کو پکارتے رہتے ہیں اور سوچتے کیا ہے کہ یہ ہے، یہ بندے اس کو پکاریں گے نا تو ہماری دعا قبول ہوگی، اس کو پکار کے بولیں گے نا تو دعا قبول ہوگی، یہ سب کو شریک بنا دیتے اللہ کے پارٹنرز، اور وہ کوئی بھی ہو سکتے، وہ کسی کو بھی بنا دیتے، دیوی دیوتا ہو کہ وہ درگاہ کے کوئی بھی مطلب درگاہ کے اندر جو ہے دفن، وہاں کے جو بھی مطلب وہ جو بھی ہوں گے، وہ خود اپنی ذات میں وہ اللہ والے ہوں گے، لیکن تم ان کو کیسے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے شریک بنا کے؟ اگر وہ بہت ہی اللہ والے بھی ہے تو کوئی بھی بندہ بہت اللہ والا ہے تو کیا اس کے گزرنے کے بعد اس کو تم وہ بناؤ گے کہ اللہ کا شریک بن گیا اب؟ اور پھر جو بھی مطلب جیسے کہ رسولوں کو اور یا پھر نبیوں کو اور صحابہ کرام، کسی کو بھی کسی نے بھی بنایا اگر کہ یہ ہے شریک اللہ کا، اور اللہ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی پکاریں گے، ہم ان سے منتیں مانگیں گے، دعائیں مانگیں گے، تو بس پھر اب وہ تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو بھی وہ لوگ ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے وہ کافر ہوں، جو بھی ہو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن جب اللہ کہے گا، ہی ول سے، پکارو میرے ان شریکوں کو جس کو تم نے سمجھا تھا میرے شریک، پکارو، تم نے سمجھا تھا نا وہ میرے شریک ہے، پکارو ان کو۔ زعم تم، جس کا تم کو زوم ہو گیا تھا، یعنی تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا تھا وہ۔ فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے، یعنی پکاریں گے نا، اب اللہ بول رہا ہے ان کو پکارو تو اب پکاریں گے۔ دنیا میں تو بہت پکار رہے تھے نا بھائی، بہت پکار رہے تھے دنیا میں، تو ابھی بھی پکارو تو پکاریں گے۔ فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، لم کا مطلب ناٹ، یعنی وہ لوگ نہیں، یستجیبو کا مطلب ہے رسپانس دینا، جواب دینا، نہیں دیں گے وہ کوئی بھی جواب۔ فلم یستجیبو لہم، تو ان کو وہ کوئی بھی جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا، اور پھر اللہ کہتا اور ہم نے بنا دیا، وجعلنا بینہم، ان لوگوں کے بیچ میں، یعنی کہ وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکار رہے تھے کہ اللہ کا شریک بنا رہے تھے، وہ لوگ اور وہ جو مطلب یعنی کہ ایک جو لوگوں کو وہ پکار رہے تھے وہ، اور جو پکارنے والے ہیں وہ، یہ دو پارٹی ہے، دو گروپ ہے۔
تو ان دونوں کے بیچ میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی کھائی، ہلاکت کی کھائی، یعنی کہ ہلاک کر دینے والی، یعنی ڈسٹروائے کر دینے والی کھائی، یعنی کہ خلیج، یعنی کہ ویلی، وادی، اللہ نے ایسا بنا دیا دونوں کے بیچ میں ایک ایسا، یعنی سمجھ لو کہ کینین یا کھائی جس کے اندر آگ جل رہی ہے. تو یہ دونوں گروپ ہیں، ان کے بیچ میں بنا دیا اللہ نے. یعنی پکارنے والے ایک طرف ہے اور ایک طرف وہ ہے جن کو یہ لوگ پکار رہے تھے. اب جن کو یہ لوگ پکار رہے تھے اس میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں نا جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہم کو پکار رہے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے کیا؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے وہ بھی لوگ ہیں نا جن کو نہیں معلوم کہ ہم کو تم پکار رہے ہو اور اللہ کا شریک بنا رہے ہو. تو ایسے لوگ بھی، کوئی لوگ وہ بولنے والے جو لوگ ہیں کہ بھائی تو وہ الگ ہے، لیکن جو لوگ ایسے بھی ہیں، فرشتوں کو اگر اللہ کی بیٹیاں بنا کے اور تم پکار رہے ہو تو وہ فرشتے کا تو کوئی اندر دوش نہیں ہے، قصور نہیں ہے نا. تو ایسے کوئی ہوں گے جو نہیں قصور والے بھی ہے، اور جو قصور وار ہے یا پھر نہیں بھی ہے یا پھر وہ فضول بھی ہے کوئی، تو وہ پھر اللہ نے سیپریٹ آؤٹ کر دیا. دونوں کے بیچ میں ایک ایسی انڈی کھائی، ایسی جو ختم کر دے گی، بھسم کر دے گی، وہ کھائی اللہ نے بنا دیا. On the day he will say, call on those whom you thought to be my partners. اللہ کا غضب اور غصہ اتنا بھڑکتا ہے کہ جو کام پوری دنیا کا، پوری کائنات کا میں نے کیا، اس کے اندر یہ لوگ کس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جو میری ہی مخلوق ہے، اور اس کو بولتے ہیں یہ اللہ کا شریک ہے، اور اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسی بات ہے نا جیسے کہ تم جو ایک اونر ہے، ایک کمپنی ہے، اس کا ایک اونر ہے، اور وہ اونر جو ہے وہ اندر آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر جو لائن لگا کے کھڑے ہیں سب ایپلیکیشن لے کے، تو وہ جو پیون ہے، اب وہ پیون کو وہ ایپلیکیشن دے رہے اور اس کو اتنا یہ کر رہے جیسے کہ وہ ہی باس ہے وہاں کا، یعنی وہ پیون کو لوگ باس کی طرح ٹریٹ کر رہے. اب بتاؤ کہ وہ پیون ان لوگ کو دلا سکتا ہے کیا وہاں پر کوئی بھی کام، نوکری؟ کیونکہ ان لوگ تو پیون کو ایپلیکیشن دے رہے اور پیون کو بول رہے اسی سے، مطلب جیسے کہ ایک طرح سے جو مطلب دعائیں مانگتے کسی سے، ویسے یہاں پیون سے سمجھو بہت گزارش کر رہے. تو یہ وہی بات ہو گئی. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے call on those whom you thought to be my partners and they will call on them but they will not listen to them and we shall make for them a place of common perdition. آیت نمبر 53 وَرَآ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. کتنی چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے، میں سوچتی ہوں، اور کتنے بڑے بڑے اس کے میننگز ہیں. یہ تو ہم تو پھر بھی ایک چھوٹا سا شارٹ پڑھتے ہیں، لیکن سوچو اس پر جب لوگوں نے کتنے، مطلب اسکالرز نے، جو علماء نے، مفسرین نے کتنے والیومز لکھے. وراء المجرمون النار، دیکھیں گے وہ گنہگار لوگ، مجرم لوگ. المجرمون، معلوم ہے نا، خاص ہو گیا نا، اب لگ گیا تو، یعنی وہ ایسے مجرم تھے جو برابر اسپیشل سینرز. یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے لگنا، اس کا مطلب اب یہ کوئی بھی مجرم نہیں ہوا، یہ وہ مجرم لوگ ہیں جو اسپیشلی اللہ نے جن کو مجرم قرار دیا ہے، اس لیے وہ مجرم ہے اور وہاں پر لگا ہوا ہے. دیٹ مینس وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا کے اللہ نے جو بولا تو دے آر ناٹ کامن. وراء المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو. فظنوا، اور پھر ان کو
خیال ہوگا، سوچ، وہی امیجنیشن کے گھوڑے دوڑانا تصور کے. فظنوا انہم مواقعوہا، یعنی سوچو اب وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، یعنی ان کے تصور کے جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کھائی کو دیکھ کر وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہم، کہ یقیناً وہ لوگ مواقعوہا، مواقعوہا یعنی واقع کا مطلب ہوتا ہے اس میں گرنا، واقع. تو مواقعوہا کہ ان کو اب یہ چیز کا برابر ہو گیا، کہ ایک دماغ میں آ گیا ان کے کہ اس میں ہم گرنے والے ہیں. سوچو ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ کھائی جو آگ کی دکھ رہی ہے اس میں ہم گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا، اور نہیں پائیں گے وہ، عنہا مصرفا، وہاں سے کہیں بھی کوئی بھی بھاگنے کی جگہ، کہیں بھی اسکیپ ہونے کی جگہ وہ نہیں پائیں گے، ہوگی ہی نہیں ان کے لیے. سوچو برابر سامنے کھائی ہے اور کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ پیچھے نہ آگے نہ کہیں بھی. اور وہ کتنے سارے ہوں گے وہ مجرم جو اب اس کھائی میں گرنے والے ہیں. اینڈ the sinful shall see the fire and apprehend that they have to fall therein. No means will they find to turn away therefrom. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھتے ہیں.